دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی کسی چیز کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ اس کو نا ٹکڑوں میں بانٹ لیتے ہیں. تو باڈی شیمنگ، باڈی سے مراد ہے کہ ہمارا جسم، یعنی جو کچھ ہم نظر آتے ہیں، اور سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ ہماری باڈی ہے. اور شیمنگ کا مطلب، شیم کا اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے انگریزی میں کوشش کروں گا اردو میں اس کا ترجمہ کروں، کہ ایک شدید قسم کی تکلیف اور مایوسی اور ایک طرح کی اذیت میں مبتلا ہو جانا کسی کے کانشیس یا انکانشیس بیہیویئر کی وجہ سے. تو لہٰذا ہم عام ڈیفینیشن میں باڈی شیمنگ جب کہتے ہیں تو باڈی شیمنگ سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے جسم کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے اور اس رائے کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. مثلاً کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی تم تو بہت موٹے ہو گئے ہو، اوہو کیا ہوا تمہیں، تمہارا رنگ بہت کالا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کالا، یہ تمہارے جسم پر نشان آنکھوں کے ارد گرد ہلکے کیوں بن گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تمہارے تو بال بڑے جھڑنے شروع ہو گئے ہیں، بالکل، یا تم تو بالکل پتلے ہو گئے ہو. تو ہمارے جسم کے بارے میں کوئی اس طرح کی رائے اور کوئی کامنٹ دے اور اس کی وجہ سے ہم پھر بہت زیادہ ایک شرمندگی کی کیفیت میں چلے جائیں اور ایک پریشانی کی کیفیت میں چلے جائیں، تو بائی ڈیفینیشن اس کو ہم باڈی شیمنگ کہتے ہیں. اس سلسلے میں یاد رکھنے کی باتیں، اب اس کا کریں کیا؟ دیکھیں، ایک میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. پہلے حصے میں یہ بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے. اور دوسرا جو سب سے اہم حصہ ہے اس گفتگو کا، وہ یہ ہوگا کہ وہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، ریسیپینٹ ہیں کسی کی باڈی شیمنگ کے، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تو بالکل ہی سکے پتلے ہو گئے ہو، تمہاری تو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، وہ کیا کریں. دیکھیں، پہلے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس پورے معاشرے کا جو بنت ہے اور پورے معاشرے کا جو آپس میں جڑنا ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہے. اور ہمارے مذہب میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کا کیا پرپس تھا. تو انہوں نے جس پرسپیکٹو میں وہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اعلیٰ اخلاق کا پھیلانا، اس پرپز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. اچھا، اعلیٰ اخلاق کے اندر نہ صرف ہمارا رویہ شامل ہے بلکہ ہماری گفتگو بھی شامل ہے. لہٰذا کوئی بھی ایسی بات، اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہیں یا باقی انسان محفوظ رہیں. تو اس لیے اگر ہم میں سے کسی کو عادت ہے کسی کے اوپر کامنٹ کرنے کی، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اخلاقی طور پر بہت ہی گری ہوئی بات ہے. اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کانشیسلی کرتے ہیں، جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جان بوجھ کر لوگوں کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت سخت ممانعت ہے. قرآن میں تو باقاعدہ ایک لفظ ہے، ایک آیت کا ایک حصہ ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ناموں کے ساتھ مت پکارو. یہ باقاعدہ حکم ہے. اور جب یہ اس طرح کا ہو تو وہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب امر کا صیغہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ امپیریٹو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لہٰذا کسی کو یہ کہنا اوئے ٹیرے، اوئے کانے، اوئے گنجے، اوئے ٹھگنے، اوئے موٹو، تو باقاعدہ یہ تو بالکل امر کے صیغے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی کو کسی القاب سے پکار ہی نہیں سکتے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپ بالکل آرڈر ہے یہ. تو آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سجیشن ہے، اٹس این آرڈر کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ لوگ جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں ان کے لیے تو میں یہ والی سخت باتیں ان کو کہہ سکتا ہوں. لیکن میرے تجربے میں یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم جان بوجھ کے، ہماری نیت نہیں ہوتی کسی کو تنگ کرنے کی، لیکن ہم ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے کسی کے بارے میں کامنٹ پاس کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا کوئی پرپز بھی ہے کہ نہیں ہے. فرض کریں میں اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا تمہارا
بہت پیٹ نکلا ہوا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا نا وزن بہت بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ۔ اب اس میں میری نیت ایکچولی اپنے بیٹے کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ میری نیت اس بات کی ہے کہ میں اس کو اس بات پر وارن کر سکوں کہ اگر بہت زیادہ چربی جو ہے پیٹ پر آ جائے تو اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں، شوگر ہو سکتی ہے، فیٹی لیور ہو سکتا ہے، یہ مقصد ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہ کہوں گا نا، جس کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ میرے ساتھ ہمدردی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایڈلٹ کا جو سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا unless and until وہ اس کا مزاج بہت بنا ہوا نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ کسی کی خیر خواہی میں بھی کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے یہ مثال دی، تو اس وقت بھی آپ کو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کا خیر خواہی سے کسی کی باڈی کے بارے میں کچھ کہنا وہ پرپزفل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، وہ آبجیکٹو کو اچیو کر بھی سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ عموماً جو مشورہ اور جو سجیشن ہے وہ اسی وقت افیکٹو ہوتی ہے کہ جس کو مشورہ دیا جائے وہ خود یہ کہہ رہا ہو۔ یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات ختم کر لوں اور اس کے بعد پھر ہم کوسچن آنسر کر لیں گے، میں ٹائم رکھوں گا اس کے لیے۔ تو ہم جس کو مشورہ دے رہے ہیں، پلیز آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ مشورہ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مشورہ اس پر اثر کرتا ہے جو خود مشورے کے لیے آپ سے درخواست کرے۔ لہٰذا اگر میرا بیٹا مجھے خود کہے کہ ابو یہ میرا وزن بہت بڑھ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پیٹ بڑھ رہا ہے، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے، پلیز آپ مجھے گائیڈ کریں اس سلسلے میں، آپ کی کیا رائے ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب میں اس سے بات کروں گا تو اس بات کا ایک ایفیکٹ ہوگا اس پر، اور وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھی۔ ادروائز آپ نیک نیتی سے بھی کسی کو اس کی برائیاں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیومن سائیکالوجی ایسی ہے کہ ہیومن سائیکالوجی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ اندر سے آرگومنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے، اندر سے آرگومنٹ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے انسان کہ میں کس طریقے سے اس کی بات کو غلط ثابت کروں۔ لہٰذا وہ لوگ جو تو بدنیتی سے کرتے ہیں ان کے لیے تو میں نے وہ سخت باتیں اور وعیدیں بتائیں، جو لوگ نیک نیتی سے بھی کرتے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ جو کسی کے لیے کچھ کہنے کے لیے آپ کو جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے وہ ڈائریکٹ ایڈوائس کا طریقہ کار نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ پوائنٹنگ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تم تو بہت کالے ہو چکے ہو، ایسا کہنے سے آپ اس کی کوئی خیر خواہی نہیں کر رہے۔ اگر فرض کریں اس کے بیمار کا آپ کو کوئی کنسرن ہے تو آپ اس کے لیے کاؤنسلنگ کی کوئی اور اسٹریٹجی اختیار کیجئے، آپ کسی طریقے سے بھی ڈائریکٹ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو اور ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسرا پلیز آپ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کا فائدہ کرتے کرتے ان کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر اگلا بندہ جو ہے وہ ایموشنلی اسٹرانگ نہ ہو اور وہ کمزور ہو تو وہ بعض اوقات ایسی باتوں سے اتنی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں کام کرنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میری گفتگو کا تھا پہلا حصہ، جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اگر کسی کو باڈی شیمنگ کریں، کسی کو کہیں کہ کچھ بھی اس کے جسم کے بارے میں کہے، تم پتلے ہو، تم موٹے ہو، تم ٹیرے ہو، تم ہکلا کے بولتے ہو، تمہارے آنکھوں میں ہلکے بن گئے ہیں، تمہارے بال گر رہے ہیں، تم گنجے ہو گئے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ ہم 87 لوگ ہیں انکلوڈنگ می، تو ہم کل سے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرتے وقت ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی بیچارے پر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس طرح کی کوئی گفتگو کر کے وہ کچھ ایسی نفسیاتی الجھن میں پڑ جائے جو اس کو پھر دوبارہ اور مصیبتوں میں پھنسا دے۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ ایک تو ہو گئی یہ بات، لیکن اب دوسری بات جو ہے وہ پہلی بات سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے میں اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے باہر اگر بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ تو آپ اس بارش کو تو نہیں روک سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں اس بارش کو تو نہیں روک سکتے۔ آپ کہیں کہ میں بھیگنا نہیں چاہتا تو اس لیے مہربانی کر کے باہر کی بارش کو روکیں، بارش رکے گی تو پھر میں باہر جاؤں گا، تو باہر تو جانا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب کریں یہ کہ جب ہم بارش کو نہیں روک سکتے تو پھر ہم ایک اچھا سا رین کوٹ پہنتے ہیں، پھر ہم ایک چھتری لیتے ہیں، پھر ہم لانگ شوز لیتے ہیں تاکہ ہم باہر جائیں، بارش ہوتی بھی رہے تو پھر بھی ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو اور ہم اس میں سے محفوظ رہیں۔
تو لہٰذا باڈی شیمنگ کے سلسلے میں جہاں ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ بھئی لوگوں کا خیال رکھو اور لوگوں کو کوئی ایسے کمنٹس نہ دو، اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ باز نہیں آئیں گے۔ اس کے باوجود راہ چلتے لوگ آپ کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں گے، اگر فرض کریں کہ آپ کے سر پر بال نہ ہوئے تو، یا انہیں کچھ چیز اب نارمل نظر آئی تو وہ تھوڑی سی ان کی نظروں کے اندر ایک چینج آئے گی اور لوگ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ باقی سب لوگوں کی نیتوں کو بھی بدلنا بہت مشکل ہے، کچھ لوگ پھر بھی بدنیتی سے یہ کرتے رہیں گے۔ تو ایسی صورت میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو باڈی شیمنگ کا ریسیپینٹ ہے اس کو یہ بات بتائی جائے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عیب نہیں ہوتی، وہ ہمارے بائی ڈیفالٹ کریکٹر ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کسی کا قد چھوٹا ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کا کریکٹر ہے، یہ کوئی بری بات یا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک کا قد بہت لمبا ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ اس کا ایک کریکٹر ہے، اس کا وصف ہے ایک، اور یہ ایز سچ کوئی برائی یا ایز سچ کوئی بڑائی یا ایز سچ برائی نہیں ہے۔ اسی طرح فرض کریں کوئی شخص اس کی موروثی طور پر اس کے والدین کے اندر ان کی جو جلد کی رنگت ہے وہ ڈارک ہے، تو یہ اس کا ایک اپنا وصف ہے، یہ اس کا اپنا ایک کریکٹر ہے، یہ الگ سے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کی باڈی شیمنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو آپ کا ایکچوئل جینوئن وصف ہے، تو پھر تو وہ اگلے بندے کی بیوقوفی ہے، اس کی حماقت ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنے لگ جانا، یہ تو بالکل ہی ایک کم عقلی والی بات ہوگی اور بالکل ایک بیوقوفی والی بات ہوگی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے اندر کوئی بائی ڈیفالٹ تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن کسی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جو کہ بعض لوگوں کے لیے وہ ایک اچنبے کا باعث بنتی ہے یا لوگ اس کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی سوال کا جواب دوں یا دیکھیں چلیں یہ زمرد صاحب جو پوچھنا چاہتے ہیں، جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویری سوری سر، نہیں آپ کنکلوڈ کر لیں، پھر اینڈ میں ہم کوشچن کر اوکے لیں گے۔ اوکے فائن، تو جی تھینک یو سر۔ جی بالکل صحیح ہے، وہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا نا اس لیے۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایسی صورت میں ایک بات یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر فرض کریں واقعی ہمارے جسم میں کوئی ایسی بات ہے اور ہمارا کہ جو کہ بیسیکلی ہمارا وصف نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں ہماری کسی وجہ سے ہو گئی، خدا نہ خواستہ کسی کا برن ہو گیا تو ہاتھ سے اس کا ٹیڑھا ہو گیا، کسی کے چہرے کے اوپر کوئی بیماری ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے نشان آ گئے، یا کسی وجہ سے کسی کے بال گرنے شروع ہو گئے، تو اس سے پہلے یا میں ایک شخص بہت موٹا ہو چکا ہے یا بہت وزن، اس سے پہلے کہ کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ یار تم تو گنجے ہو بالکل، ہمیں یہ بات پہلے ہی پتا ہونی چاہیے۔ اور اگر فرض کریں ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم بہت موٹے ہو، تو ہمیں یہ بات تو پہلے ہی پتا ہونی چاہیے۔ اچھا اگر یہ بات ہمیں پہلے ہی پتا ہے اور کوئی ہماری طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو ہمیں بیسیکلی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ گو اس کو حق تو نہیں تھا کہ یہ کہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ہے میرے اندر یہ بات، تو میں اس کی بنیاد پر اگر میں اس کو کوئی چینج کر سکتا ہوا تو میں اس کو چینج کروں گا۔ اور جنرلی ہمارا ریئیکشن لوگوں کے اس طرح کے کامنٹس پر یہی ہونا چاہیے کہ ہاں یار یہ تم نے صحیح کہا، میری بڑی 30 سال کی عمر میں میرے سر کے سارے بال گر گئے ہیں، تو اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے 2-3 لوگوں سے مشورہ کیا ہے، تو کوئی اس کی کوئی دوائی شوائی ہوئی تو میں علاج کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو اس طرح کیونکہ ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بیسیکلی اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے، اور اگر فرض کریں آپ کا کوئی قصور ہے، فرض کریں واقعی آپ کھائی جا رہے ہیں، آپ ڈائٹ کا خیال ہی نہیں رکھتے، آپ ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کو جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر اس نے کہہ دیا تو جو ریسیپینٹ ہے اس کا رین کوٹ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کی چھتری اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ چیز جیسے پانی گرتا ہے تو چھتری پر سے سلپ ہو کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور رین کوٹ سے سلپ ہو کے چلا جاتا ہے اور کپڑوں کو نہیں گیلا کرتا اور جسم کو نہیں بھگوتا، تو اسی طریقے سے وہ جو کامنٹ ہیں وہ ہمارے کانوں تک جائیں، ہم ان کو رسپانس کریں، ان کی جو آنکھوں میں ان کے آپ کو ایک بیہیویئر نظر آ رہا ہے ایک عجیب قسم کا، تو ہماری آنکھیں اس کو پرسیو کریں،
لیکن پرسیو کرنے کے بعد وہ ہماری سائیکالوجی میں نہ جائے، ہمارے دماغ کے اندر نہ گھسے، بلکہ یہیں سے سلپ ہو جائے اور ہم انٹیلیجنٹلی اس کو وہیں سے ہینڈل کر لیں۔ اگر وہ ہینڈل کرنا خاموشی سے ہو سکے تو یہ تو بالکل ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی جواب بھی دینا ہو تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ بہت پولائٹلی یہ دے سکتے ہیں، اور ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار تھینک یو ویری مچ فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ، تو میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ، ڈونٹ وری، میں آئی ول ورک آن اٹ۔ تو یہ آپ اس پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اور بعض اوقات اگر کوئی شخص آپ کو لگے کہ بہت ہی بار بار ہی کہہ رہا ہے، تو آپ تو بڑا آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے یار دیکھو میرا رنگ کالا ہے نا، فرض کریں آپ کا کالا رنگ ہو، میری جگہ پر آپ ہوں، تو مجھے آپ ہی سجیسٹ کر دیں مجھے کیا کرنا چاہیے، پلیز مجھے آپ گائیڈ کریں کہ مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور جب آپ ایسے کہیں گے تو اگلے کے پیروں کے نیچے زمین نکل جائے گی، وہ ایکچولی کچھ بھی نہیں۔ تو آپ انسٹیڈ آف اس کے اوپر رونا پیٹنا جھگڑنا، دل میں اس کے بارے میں کینہ رکھنا بغض رکھنے کی بجائے آپ اس کو ایک امتحان پہ ڈال دیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں یار ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا تو ہے کہ میں بہت موٹا ہوں، آپ بتائیے میری جگہ پر آپ ہوتے تو میں کیا کرتا۔ تو ایسا کرنے سے پھر جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کے اندر وہ جو ایک کیا کہیں وکڈنس ہوتی ہے، اور جو اس کے اندر آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک طنزیہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا تیسری بات اور جو ہے بڑی ضروری اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ لیکن اگر کوئی شخص آپ کی اس کی عادت ہی ایسی ہو کہ وہ آپ کو بار بار کہتا رہے اور اتنا کہتا رہے کہ آپ کے پولائٹلی بتانے سے بھی اس کو سمجھ میں نہ آئے، تو ایسی صورت میں اٹ از آلویز امپورٹنٹ کہ آپ جسے انگریزی میں لفظ بولتے ہیں نا کہ آپ اس کو کوئی شٹ اپ کال دے دیں۔ اور شٹ اپ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے، شٹ اپ کال کا مطلب لڑنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی منہ توڑ دوں گا تمہارا، تو جرت کیسے ہوئی۔ شٹ اپ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت پولائٹلی اگلے بندے کو احساس دلا دیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اخلاق کے دامن کو چھوڑے بغیر۔ مثلا کوئی آپ کو کہے یار تم تو بہت موٹے ہو گئے ہو، تمہارا تو پیٹ نکلا ہوا، تو آپ نے کہا جی بہت بہت شکریہ، آپ نے 3-4 دفعہ پہلے بھی مجھے کہا تھا، تو آپ فکر نہ کریں، میں اپنے موٹاپے کو خود ہینڈل کر لوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت میرے موٹاپے سے آپ کو کوئی تکلیف ہونے لگے یا کہیں میں آپ کے رائٹس میں انکروچ کرنے لگا ہوں، تو مجھے پلیز آپ ضرور بتائیے گا۔ تو جب تک میرے موٹاپے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو مہربانی کر کے آپ مجھے نہ کہیں، کیونکہ آپ کے ایسا کہنے سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا مجھے، الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بات تو لڑنے کی بجائے آپ اگلے بندے کو ایک ایموشنل ہینڈل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے طور پر اپنا جائزہ ضرور لیتے رہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم بتاتا ہوں، اور یہ حدیث نا مجھے بہت اللہ نبی کی منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ہی ہمارے لیے بہت فائدے کی ہے۔ تو اس حدیث سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کون کہہ رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، جو پورے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو کیا کوئی پورے عالموں کے لیے جو رحمت ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص ہلاک ہو گیا؟ اتنی سخت بات کیوں کہی انہوں نے؟ وہ اس لیے کی کہ جو پاسٹ ہوتا ہے نا، ماضی ڈیڈ ہوتا ہے۔ جو کل کا دن تھا نا وہ آپ کی زندگی میں کل تھا، اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور جیسا میں کل تھا، میں جی ریپیٹ کرتا ہوں، جیسا میں کل تھا اگر آج بھی میں ویسا ہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پاسٹ میں زندگی گزار رہا ہوں، اور پاسٹ چونکہ ڈیڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اگر میں نے گرو نہیں کیا تو آئی ایم ڈیڈ۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ 9ویں-10ویں جماعت میں پڑھتے ہوں گے او لیولز وغیرہ میں یا 8ویں-9ویں جماعت میں، تو ایک سائنس میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، ایک ٹاپک ہوتا تھا کہ جاندار اور بے جان چیزوں میں کیا فرق ہے۔ تو اس میں تھا کہ جاندار سانس لیتے ہیں، بے جان سانس نہیں لیتے، جاندار ریپروڈیوس کرتے ہیں، بے جان نہیں کرتے۔ اور اس کے اینڈ میں ایک باٹم لائن تھی، وہ یہ تھی کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ گرو نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ میز گرو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ اینک گرو نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن انسان پودا گرو کرتا ہے، انسان گرو کرتا ہے، جانور گرو کرتا ہے۔ اور چونکہ انسان کی زندگی جو ہے نا باقی جانداروں کی نسبت صرف باڈی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف بڑی عمر کا ہو جائے تو وہ بزرگ ہو جائے گا۔ بڑی عمر کا ہونے کا مطلب بزرگ ہونا نہیں ہوتا، تو اس کی باڈی گرو کر رہی ہے، لیکن انسان کے اور بھی آسپیکٹس ہیں
جس میں سے ایک آسپیکٹ فزیکیلٹی ہے، ایک آسپیکٹ انٹلیکٹ ہے، ایک آسپیکٹ اس کی ایموشنالٹی ہے، اور ایک آسپیکٹ اس کی اسپرچویلٹی ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں تھا، تو اس بات کا یہ مفہوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ان چاروں آسپیکٹس میں سے گرو نہیں کر رہے۔ ہم فزیکلی گرو نہیں کر رہے، ہم انٹیلیجنٹلی گرو نہیں، اپنے انٹلیکٹ میں گرو نہیں کر رہے، اپنی ایموشنالٹی میں گرو نہیں کر رہے، اور اپنی اسپرچویلٹی میں گرو نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم ان آسپیکٹس میں گرو نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مر گئے۔ تو لہٰذا ہمیں سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں گرو کرنا چاہیے، اور گرو کرنے کی جو سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں صحیح پتہ ہونا چاہیے، اور ان چاروں آسپیکٹس کے بارے میں صحیح پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی فزیکیلٹی کا پتہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ باڈی شیمنگ فزیکیلٹی سے متعلق ہے، لہٰذا اگر میری باڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور وہ گڑبڑ میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہو، جی چار چیزیں ہیں: فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی۔ تو اگر یہ چار چیزوں کے اندر مجھے تبھی پتا چلے گا اگر میں ان چاروں چیزوں کے بارے میں روزانہ ریفلیکٹ کر کے پتہ کرتا رہوں کہ کیا مجھے کوئی فزیکل پرابلم تو نہیں ہو رہا۔ اور فزیکل پرابلم کے لیے چار مین ہیں باتیں۔ نمبر 1، میں کھانا کھا ٹھیک رہا ہوں۔ نمبر 2، میں سو ٹھیک رہا ہوں۔ نمبر 3، میں ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ میں سٹریس فری لائف گزارتا ہوں کہ نہیں گزارتا۔ یہ چار مین پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم ان چار چیزوں کا خیال رکھیں، یعنی میں کیا کھاتا ہوں، کب کھاتا ہوں، کیسے کھاتا ہوں، کتنا کھاتا ہوں، کیا کوالٹی آف فوڈ ہے میری، کوانٹٹی آف فوڈ کیا ہے، ٹائمنگ آف فوڈ کیا ہے، اینڈ وے آف ایٹنگ کیا ہے۔ اور نمبر 2، میرا سلیپ کا پیٹرن ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نمبر 3، میں ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اور نمبر 4، میں سٹریس فری ہوں کہ نہیں۔ خام خواہ کی مصیبتیں تو میں نے اپنے گرد نہیں پالی ہوئی۔ اگر ہم ان چار چیزوں پہ خیال رکھیں گے تو پھر ہماری باڈی میں گروتھ ہوتی رہے گی۔ ایجنگ کے ساتھ جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہماری ایج سے یعنی ہم ایج ایک نمبر ہے صرف، اس کے ساتھ جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے وہ تو انیویٹیبل ہے، لیکن ادروائز ہم ایک ہیلدی لائف گزاریں گے۔ اور اگر ہم ہیلدی لائف گزاریں گے تو وہ تمام چیزیں جو موسٹلی باڈی شیمنگ کا باعث بنتی ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اور چونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس لیے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی فرض کریں کسی وجہ سے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی انٹیلیجنس کی ویکنس کی وجہ سے اس کی بات پر آپ کو تانا دیتا ہے، تو پلیز آپ یاد رکھیے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص اس کو گالیاں دینے لگ جائے تو گالی دینے پر اگلا بندہ مرنے مرانے پر تیار ہو جاتا ہے، اس پر جو ہیں قتل ہو جاتے ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ لیکن اگر آپ غور سے کسی گالی کو دیکھیں تو گالی ایک فکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص نے دور بیٹھے ہوئے ایک فکرہ بولا ہے، اور اس فکرے کی بنیاد پر میں نے ساری زندگی کی دشمنیاں مول لے لی ہیں، تو یہ کافی ایک احمقانہ بات ہوگی، اور انسانی لیول کے اوپر بہت ہی ایموشنالٹی اور انٹلیکٹ اور اسپرچویلٹی کی ویکنس ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، جو میں نے ابھی تک باتیں کی ہیں میں اس کو سمرائز کرتا ہوں، اور سمری اس کی یہ ہے کہ کسی کو اس کے جسم کی ساخت، اس کے جلد کی رنگت، یا اس کے جسم میں ہونے والی کوئی چیز جس کو مروجہ طور پر اب نارمل سمجھا جائے، کوئی شخص اس کا تانا دے تو ہم اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو جائے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے، اور ایک طرح کا ڈسپیئر ہو جائے، اور ایک طرح کی اس کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جائے، اور وہ کسی نفسیاتی مشکل میں پڑ جائے، تو اس کو ہم باڈی شیمنگ کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ باڈی شیمنگ کے دو آسپیکٹس بتائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کرتا ہے اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے، اور وہ میں نے بتایا کہ جو تو بدنیتی سے کرتا ہے اس کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ اخلاقی لیول پر بہت ہی نیچے کی اور گری ہوئی بات ہے، اور اس کو بچنا چاہیے۔ اور جو بیچارہ کسی بدنیتی سے نہیں کر رہا مگر اس سے ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں میں نے ابھی سمری میں یہ آپ کو بتایا، اس کی سمری بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایسا کہنے سے ایکچولی جو آپ کا پرپز ہے وہ تو پورا ہو نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کو آپ نے موٹا موٹا کہا ہو تو اس نے اگلے دن سے جو ہے ڈائٹنگ شروع کر کے جم جانا شروع کر دیا ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو؟ کبھی بھی آپ کے کہنے سے لوگ تو اس طریقے سے تو چینج نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ان کے لیے تھی۔ اور وہ جو ریسیپینٹ ہیں، جو کہ ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا، کہ باڈی شیمنگ کو ہینڈل کیسے کریں، تو ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں
جو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں باڈی شیمنگ کا باعث ہوتی نہیں، وہ ہمارے اپنے کردار ہیں۔ چھوٹے قد ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے کرکٹ کے بیٹسمین ہیں ان میں سے 99% وہ تھے جو چھوٹے قد کے تھے، چاہے وہ بریڈمن تھے، ایلن بارڈر تھا، سنیل گواسکر تھے، پاکستان میں حنیف محمد تھے، جاوید میاں داد تھے، اسی طرح یہ ٹنڈولکر ہے۔ تو یہ جتنے بڑے پلیئر تھے، یہ چھوٹا قد ہونا جو ہے نا وہ ایز اے بیٹسمین بہت زبردست کوالٹی سمجھی جاتی ہے۔ تو ابھی ہماری اس ٹیم میں سائم ایوب ہے بچہ، وہ جو کھیلتا ہے، تو اس کا قد بھی بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو ایکچولی تو جو چھوٹے قد کی ایک اپنے ورچوز ہیں اور بڑے قد کے اپنے ورچوز ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری جینیٹکس کے ساتھ متعلق ہیں۔ بالوں، اگر کسی کے کرلی بال ہیں، جیسے اب افریقن دیکھیں بال کیسے ہوتے ہیں، گھنگریالے، شدید گھنگریالے ہوتے ہیں۔ اب کسی کے اسٹریٹ بال ہیں، کسی کی آنکھیں نیلی ہیں، اور کچھ یہ جو معیار ہوتے ہیں نا خوبصورتی کے، بدصورتی کے، یہ ہم نے بنائے ہوتے ہیں۔ موٹے ہونٹ ہیں، پتلے ہونٹ ہیں، یہ ہم نے بنائے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات میں خاص طور پہ ینگ جتنے آپ لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹیوں کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے کہ باڈی کے بارے میں ہم نے جو اپنے آئیڈیلز بنائے ہیں، وہ ہمارے آئیڈیلز وہ ہیں جو شوبز کے لوگ ہیں۔ جو شوبز کے لوگ ہیں ان کی تو مجبوری ہے اس طریقے سے لگنا۔ اور میں نے عام زندگی میں چونکہ تھوڑا سوشل میڈیا میں اور بعض اوقات فنکشنز وغیرہ میں جاتا ہوں، میں نے بعض ماڈلز کو دیکھا ہے جو کہ لڑکیاں ماڈلز ہوتی ہیں نا شوبز میں، جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی بسمت، جب ان کو قریب دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لاغر لڑکیاں چل کے آ رہی ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو پتلا رکھنے کے لیے بعض اوقات ایسا دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نا کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے بیچاری، یہ نا جیسے مجبوری میں ان کی کمر کو جو ہے وہ اتنا پتلا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، ہم اس طرح کے بالوں کو ہم اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ایک قدرتی، بہت سی لڑکیاں میں دیکھتا ہوں خام خاصے یہاں سے ایک سنہری سے رنگ کی لٹ یوں کی ہوئی، ایک سنہری، سب کو پتا ہوتا ہے رنگ لگایا ہوا ہے، یعنی سب کو یہ پتا ہے کہ اس کے قدرتی بال تو ایسے نہیں ہیں، تو اس نے لٹ لگائی، تو اس سے آدمی کیا خوبصورت بنتا ہوگا، اس سے کیا بہتر ہوتا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا آپ عجیب طریقے سے اپنے کر لیں، جیسے نوجوان آج کل دیکھیں، ادھر تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، ادھر یوں سے کاٹ لیا، ادھر کاٹ لیا، اور ہمیں یہ لگا کہ اس طرح پنک بننے سے شاید میں بہت خوبصورت لگتا ہوں۔ تو یہ ایکچولی ہمارے اندر کی جو کمی ہوتی ہے نا، ہم اس کو باہر سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں جیسے اللہ نے بنایا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک پرفیکٹ خالق ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ وَلَقَدْ کہ احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو یعنی میٹیکولس پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیے، میں تو دنیا میں جانتا ہوں ان باتوں کو کہ جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو اندر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایکچولی باہر سے اپنی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے لفظ میک اپ سنا ہے، میک اپ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یعنی آپ ہیں نہیں مگر بنانا۔ میک اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو میک اپ، آپ ہیں نہیں مگر آپ وہ بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو ایک رکھی ہے سینس، ان کو سنگھار کی ایک اجازت دی ہے، اور سنگھار ان کا حق بھی ہے، اور ان کو ایک لمٹ کے اندر رہ کر اپنے آپ کو یعنی ایک سنگھار کرنا بالکل ان کا حق ہے۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے میری بیٹی، میری بہو یہ سنگھار کریں اور اپنے خاص محفل میں کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اوکیزن کے حساب سے کپڑے پہنیں، اوکیزن کے حساب سے اپنے ساری چیزوں کو کریں، لیکن اس کو ایک آبسیشن بنا لینا کہ جب تک میں یہ نہیں کروں گا اس وقت، جب اچھا دیکھیں نا، کوئی بھی چیز جو آرٹیفیشل ہے نا، آرٹیفیشل ہے، اور جس چیز کو لوگوں کو بھی پتا لگ رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چیزیں کبھی بھی ہماری خوبصورتی کے اندر اضافے کا باعث نہیں بنتی، اور وہ ہمارے اندر اپنا ایک آبسیشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسا میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حساب سے بہت بہترین بنایا ہے۔ جو چیزیں میری اپنی حماقت کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں، ان کو البتہ میں نے کریکٹ کرنا ہے۔ لہٰذا اگر فرض کریں میں جیسے یہ ویٹ کا مسئلہ ہے، جیسے میں کھانے کا خیال نہیں رکھتا، مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، مجھے اور وائٹامن ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، میں ایکسرسائز نہیں کرتا جس کی وجہ سے میری مسل پاور بڑی ویک ہو گئی ہے، تو ان چیزوں کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ ادروائز باقی جو بھی کوئی کامنٹ کرتا رہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں اس کو انٹیلیجنٹلی آنسر کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین آنسر خاموشی اور مسکراہٹ ہے۔ اب دیکھیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے اوئے تو کتنا موٹا ہو گیا ہے، سی what a beautiful answer it is. Just give a smile, that's it. What a beautiful answer. آگے کیا کہے گا وہ بندہ؟
ओह! अच्छा, अच्छा। और इंटेलिजेंट आदमी कहेगा, अच्छा मैं मोटा हो गया हूँ, अच्छा यार मैं कोशिश करता हूँ इसको ठीक करने की। दैट्स इट। और दूसरा मैंने कहा है कि जब आपको लगे कि लोग नॉस्टी हैं, तो फिर आप उनको पोलाइटली कह दें कि आप जो कुछ आप कर रहे हैं, ये ऐसा करने का एक्चुअली आपको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और इस बात का इम्कान है कि मुझे नुकसान होगा। तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप आइंदा मुझे ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये मेरी तरफ से था।